السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ. میں ہوں شازیہ ذیشان. ناظرین، سچویشن بڑی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے سیاسی لحاظ سے. جب سے معاملہ سپریم کورٹ لے کے گئی ہے تحریک انصاف اور کاف لیگ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جو ووٹنگ ہوئی اور جس طریقے سے حمزہ شہباز کو جتوایا گیا، جس طریقے سے مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ ریجیکٹ کیے ڈپٹی اسپیکر نے، اب جو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، کل اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کل جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، چیف جسٹس صاحبان نے بڑے اس پر سوال اٹھائے کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ دیا وہ کن بنیادوں پر دیا، اور جو سپریم کورٹ کا ہمارا کہہ کے جو حوالہ دے رہے تھے وہ ہمیں چیز دکھائی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تمام اتحادی جماعتیں اور جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں، اب یہ جو بینچ بنا ہے 3 رکنی بینچ، جو چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں. اب اس بینچ کو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اس بینچ پر اعتراض اٹھا رہی ہیں اور فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں. اب آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں کہہ رہی ہیں، آج عطا اللہ تارڑ نے اور اعظم نذیر تارڑ نے آج پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ کل سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن لے کر جائیں گے کہ فل کورٹ اس معاملے کو لے کر تشکیل دیا جائے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. انہوں نے آج اس چیز کا حوالہ بھی دیا کہ ماضی میں سپریم کورٹ کے جج کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا، نام تو انہوں نے نہیں لیا، میں بتا دیتی ہوں، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو تحریک انصاف کی حکومت نے ریفرنس دائر کیا تھا اور کہا تھا کہ آرٹیکل 209 کے تحت انہیں جو ہے وہ ہٹایا جائے، اس کے لیے انہوں نے حوالہ دیا کہ ان کے لیے آپ نے فل کورٹ تشکیل دیا تھا. اس معاملے کے لیے بھی بڑا اہم یہ معاملہ ہے، اس کے لیے بھی آپ فل کورٹ تشکیل دیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کل تو ہماری تو آبزرویشن بھی ہے اور ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ جس طرح کل ریمارکس دیے سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ شاید کل اس پر اپنا فیصلہ سنا دے. اور بہت سارے جو تجزیے اور قانون دان جو ماہرین قانون ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ حمزہ شہباز کے خلاف آئے گا، جو کل چیف جسٹس نے اور 3 رکنی بینچ نے جو ریمارکس دیے. اور اب کیا ٹائم گین کر رہے ہیں اتحادی جماعتیں، مسلم لیگ نون والے؟ اب ہوگا کیا ان کی اگر پٹیشن جو کل انہوں نے دائر کرنی ہے، صبح کل انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرنی ہے اور کچھ اہم اعلانات بھی کرنے ہیں. کل جو پٹیشن لے کر جائیں گے، اگر یہ سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے، تو پھر کیا جو پہلے سے معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں، 3 رکنی بینچ جو اس کو سن رہا ہے، کیا وہ معاملہ رک جائے گا تب تک جب تک فل کورٹ کی پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا؟ یا پیرالل تو پھر نہیں چل سکتا، یا پیرالل چلے گا؟ ایک طرف وہ بھی سماعت ہوگی، دوسری طرف جو 3 رکنی بینچ آلریڈی کل سے سماعت کر رہا ہے وہ بھی سماعت ہوگی. تو یہ بڑا سوچنے والی بات ہے کہ کیا وہ سماعت جو ہے اس کو روک دیا جائے گا اور اس کا فیصلہ آنے تک جو ہے وہ اس معاملے پر ہیئرنگ نہیں ہوگی. اب یہ تو کل ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ کیوں اٹھا رہے ہیں اعتراضات، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کو، اتحادی جماعتوں کو یہ خوف ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آ جائے گا؟ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آئیں، وہ عدلیہ کو پر تنقید کرتے ہیں. قاسم سوری کی جو رولنگ کے خلاف جو فیصلہ آیا، جس کو غیر آئینی سپریم کورٹ نے قرار دیا، اس پر فواد چودھری صاحب نے بڑی تنقید کی. اب جب مسلم لیگ نون کو لگ رہا ہے، پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے، اتحادی جماعتوں کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کے خلاف فیصلہ آ جائے، تو اب انہوں نے عدلیہ پر جو ہے نا وہ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں عمران خان ایک مطالبہ کر رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا. وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں انٹرفیئر کرے. اب وہ حامی ہیں کہ عمران خان اس سارے معاملے کو، عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ آئے، انٹرفیئر کرے، عام انتخابات کا اعلان ہو. لیکن ہم نے کل سے میں کیا دیکھ رہی ہوں، اب پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ انٹرفیئر کرے. لیکن کیا اتحادی جماعتوں کو یہ خوف ہے
کہ اگر اسٹیبلشمنٹ تمام جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیتی ہے، عمران خان صاحب مان جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، تو کیا ان جماعتوں کو یہ خوف ہے کہ یہ الیکشنز کا اگر فوراً اناؤنس ہو جاتے ہیں، اکتوبر میں جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز ہو سکتے ہیں، تو کیا انہیں یہ خوف ہے کہ جو ضمنی انتخابات میں رزلٹ آیا ہے، جو عوام نے اپنا جو ایک اپنا اعلان کیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے، اس طرح مسلم لیگ نون کی شکست نہیں ہے، یہ تمام پی ڈی ایم جماعتوں کی شکست ہے، یہ اس وقت جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کی شکست ہے۔ تو کیا تمام خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ عوام میں عمران خان نے اپنا نیریٹو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے، لوگوں میں کے ذہنوں میں ان کا ایک نیریٹو اتنا بھر دیا ہے کہ کس طرح انہیں سازش کر کے نکالا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ایک سمپتھی ہے کہ ایک بندہ حکومت چلا رہا تھا، سارے معاملات چل رہے تھے، اب کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو وہ لوگوں میں یہ اس چیز کی سمپتھی ہے کہ عمران خان کو غلط طریقے سے نکالا گیا۔ وہ نہیں سوچ رہے کہ معیشت عمران خان کیسے چلائے گا، معیشت کی حالت نہ تب اچھا تھا نہ آج اچھا ہے، تو شاید ان تمام اتحادی جماعتوں کو یہ خوف ہے کہ اگر فوراً الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایک جو ہوا چل رہی ہے تحریک انصاف کے حق میں، تو اس کا ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اتحادی جماعتیں۔ تو کیا پھر ایسے ماحول میں اسٹیبلشمنٹ خاموش رہے گی یا اسٹیبلشمنٹ واقعی ان کو ایک ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی بڑے ناراض ہیں ساری سچویشن میں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں جو کچھ اس دن ہوا، یا انہیں جو خدشات ہیں کہ اگر حمزہ شہباز ایک تو وہ جو نتائج آئے، نواز شریف صاحب بہت جو ہے نا وہ اس چیز پر ناراض ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا چاہتا تھا، نواز شریف کا جو دھڑا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے یہ حکومت لی ہے، جتنے چیلنجز کے ساتھ لی ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مریم نواز تو علیہ اعلان یہ بات کہہ چکی ہیں کہ گند کا جو ٹوکرا ہے یہ ہمیں اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ فوری الیکشنز کی بعد بھی مریم نواز کر چکی ہیں۔ تو مسلم لیگ نواز شریف کا جو ایک دھڑا ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ایسے حالات نہ ہو، ان حالات میں ہمیں لینی نہیں چاہیے۔ اور پھر جو ضمنی انتخابات کے رزلٹ آگے اس پر بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں ہوتا کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی کیا شرائط ہوتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ رزلٹ پہلے آپ جنرل الیکشنز جو ہیں اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں، آپ بتائیں کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ الیکشنز کروا رہے ہیں، تو میں سب کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب باقی جماعتوں کا انکار کرنا یہ سمجھ سے بالکل جو ہے نا وہ آ رہی ہے، بالکل کیوں وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کیا انہیں خوف ہے۔ لیکن حمزہ شہباز تو اب کل تک تو عبوری وزیر اعلیٰ ہیں، اگر کل ہیرنگ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر پٹیشن، لیکن ایک اور چیز، اگر کل پٹیشن کا فیصلہ آ جاتا ہے، ان کی جو معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چل رہا ہے، لیکن پھر کل جو یہ پٹیشن دائر کریں گے فل کورٹ کے خلاف، اس کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بڑی جو ہے وہ کنفیوژن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو پٹیشن لے کر جاتے ہیں وہ سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے یا نہیں، اور جو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری ہے، 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، وہ اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمارے جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ یقین کریں کہ عام جو سفید پوش طبقہ ہے اس کا جینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ آپ سرکاری لوگ دیکھیں، نہ انہیں پیٹرول ڈلوانے کی ٹینشن ہے، نہ انہیں گھروں کے کرائے دینے کی ٹینشن ہے، بچے ان کے سب کے اسکولوں باہر کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، تو انہیں کیا ٹینشن ہے؟ انہیں اپنی جیبوں سے پیٹرول ڈلوانا پڑے تو انہیں لگ سمجھ جائے کہ 230 کا جو پیٹرول ہے وہ آپ نے ڈلوانا کیسے ہے فی لیٹر۔ تو ہم اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں اس ملک کی بہتری چاہتی ہیں، اس ملک کے حالات بہتر چاہتے ہیں، اور واقعی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حالات سری لنکا کے جیسے نہ ہو جائیں، تو انہیں اپنی معیشت کو سمجھتے ہوئے، حالات کی نازک حالات کو دیکھتے ہوئے، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کو ہم نے کیسے درست کرنا ہے۔ سیاست ہے، ہوتی رہے گی، آپ کرتے رہیں، آگے بھی ہوتی رہے گی،
لیکن ملک کی جو معاشی حالات ہیں اس کو کسی قیمت پر آپ کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے.